بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان سبق نمبر 6 جماعت نحم صفحہ نمبر 9 پر آج کی ہمارے سبق کا عنوان ہے دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ کے آغاز، ارتقاء اور وضاحت کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے ہم دو قومی نظریہ کے پس منظر کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بر صغیر میں مسلمانان ہند اپنی الگ شناخت رکھتے تھے۔ ان کی خوراک، لباس، رسم و رواج ہندوؤں سے الگ تھا۔ یہ ایک وجہ تھی علیحدہ قوم ہونے کی۔ دوسری بڑی وجہ ان کی بنیادی حقوق سے محرومی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کا معاشی استحصال کیا گیا۔ یہ چیزیں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ معاشی طور پر ان کے ساتھ کیا ناانصافیاں ہوئیں، اور ساتھ معاشرتی لحاظ سے بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا گیا۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمانان ہند یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ تو انگریز ان کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی ہندو۔ انہیں بحیثیت قوم زندہ رہنے کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، جہاں وہ مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے تمام حقوق ان کو حاصل ہوں گے، جو کہ ایک آزاد قوم کو حاصل ہونے چاہیے۔ تو مسلمانان ہند نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک الگ اور علیحدہ قوم کی حیثیت سے متعارف کروایا، اور یہی وہ چیز تھی جو مسلمانان ہند میں دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی۔ اب ہم دو قومی نظریہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ دو قومی نظریہ کسے کہتے ہیں، دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی کچھ تعریف کے حوالے سے، کچھ مفہوم کے حوالے سے بات کریں گے کہ بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکے۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہی مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی۔ جو ہم جانتے ہیں کہ وہ دو قومی نظریہ ہی تھا جس کی بنیاد پر مسلمانان ہند کو آزادی ملی، اور دو قومی نظریہ ہی تھا جو بعد میں ایک الگ وطن پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کو رہنے کے لیے ان کو ایک علیحدہ وطن کی صورت میں ایک آزاد وطن نصیب ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو دو قومی نظریہ کے حوالے سے ہم نے کی ہیں۔ اب ہم دو قومی نظریہ کے ارتقاء کے بارے میں بات کریں گے کہ دو قومی نظریہ جو تھا اس کا ارتقاء کس طرح ہوا۔ تو اس حوالے سے چند شخصیات ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سر سید احمد خان ہیں، جو کہ دو قومی نظریے کے حوالے سے بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال، یہ چند نامی گرامی شخصیات ہیں۔ دو قومی نظریہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو دو قومی نظریہ کے ارتقاء کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے بر صغیر میں سر سید احمد خان کا آتا ہے۔ سب سے پہلے 1867 میں
بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ بر صغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے۔ اس نظریے نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بخشی۔ اسی دو قومی نظریے کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا۔ تو یہ ارتقاء کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو سب سے پہلے جو ارتقائی کام ہوا اس میں سر سید احمد خان کا نام آتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ کی اصطلاح کو استعمال کیا۔ اس سے پہلے یہ لفظ کسی اور نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، لہذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب سرحد، خیبر پختونخوا اور سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ اس سلسلے میں چودھری رحمت علی نے، جو کہ پاکستان کے نام کے حوالے سے مشہور ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا نام انہی کے حوالے سے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا کتابچہ شائع کیا تھا اس میں سب سے پہلے پاکستان کا نام اس میں لکھا گیا تھا۔ تو جنوری 1933 میں انگلستان میں قیام کے دوران اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک کتابچہ نو اور نیور کے نام سے شائع کیا۔ اس کتابچے کو ہندوستانی سیاستدانوں میں تقسیم بھی کیا گیا۔ اس کتابچے میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ تو پاکستان کو یہ جو پاکستان نام ہے یہ چودھری رحمت علی نے اپنے کتابچے نو اور نیور میں، جو جب کہ وہ ہندوستان میں مقیم تھے، شائع کیا یہ رسالہ، اس رسالے میں یہ نام درج تھا۔ چودھری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی الگ تاریخ اور تہذیب ہے، انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کی بجائے پاکستانی ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہے۔ تو چودھری رحمت علی نے بھی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کہا کہ وہ ہندوستانی نہیں بلکہ پاکستانی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ دو قومی نظریے کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رضویہ کہانیاں، واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد بر صغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کی روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ تو یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے
نظریہ پاکستان کے ارتقاء کے حوالے سے کام کیا. نظریہ پاکستان کو عوام میں ایک منظم شکل دی، عوام میں اس کو متعارف کرایا اور عوام کو ساتھ ملا کر، یعنی مسلمانان ہند کو ساتھ ملا کر ایک تحریک کا آغاز کیا. وہ تحریک بڑھتے بڑھتے تحریک پاکستان کی شکل اختیار کر گئی اور اسی تحریک کی بنا پر مملکت پاکستان کو حاصل کیا گیا. اگلے جو اسباق ہیں اس میں ہم نظریہ پاکستان کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، جس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نام آئیں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ دو قومی نظریے کے حوالے سے تھا. اس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ دو قومی نظریے سے مراد بر صغیر میں آباد دو بڑی بڑی قومیں ہیں، جن میں ایک مسلمان اور دوسری ہندو ہے، اور دونوں کے مفادات، رسم و رواج، طور طریقے، عقائد بالکل مختلف ہیں. لہٰذا دونوں کا ایک ساتھ رہنا یہ درست نہیں ہے. ان دونوں کو الگ الگ مملکت میں رہنا چاہیے، دونوں کے الگ الگ ملک ہونے چاہیے. تو یہ وہ نظریہ تھا جس کو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا، اور یہ سب سے پہلے لفظ دو قومی نظریہ کا جو تھا یہ بھی سر سید احمد خان نے ہی اس کو پیش کیا. اور آگے اس پر کام کرنے والوں میں جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں علامہ محمد اقبال، چودھری رحمت علی اور جناب قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی جو دو قومی نظریے کے حوالے سے باتیں ہیں وہ بھی آپ سن چکے ہیں. ان کے جو پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ دو قومی نظریے کے حوالے سے تھا. تو امید ہے کہ آپ کو دو قومی نظریے کے حوالے سے سمجھ آئی ہوگی، جس کو ہم ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں، جو کہ بر صغیر کی تاریخ میں ایک بڑی چیز ہے. یہ مسلمانوں کی تحریک پاکستان کے حوالے سے جو تحریک تھی اس کا آغاز بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی کیا گیا تھا. تو دو قومی نظریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں تحریک پاکستان کے حوالے سے جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر چلائی گئی تھی ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، اور ہم اس کو سمجھ کر اگلے جو ہمارے اسباق ہیں نظریہ پاکستان کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، دو قومی نظریہ یعنی ٹو نیشن تھیوری کو سمجھنا چاہیں، اس کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کا سبق ہمارا انہی باتوں پر ختم ہوتا ہے.